تک بھی آیا. ایک روایت میں آیا کہ ایک زمانہ آئے گا لوگ مسجدوں پر مقابلے کیا کریں گے, ہماری مسجد اونچی ہے, ہماری مسجد خوبصورت ہے, اور آج ہو رہے ہیں وہ مقابلے. مسجدوں کی بناوٹ پر, سجاوٹ پر, سہولیات پر جتنی توجہ, دھیان اور محنت کی جا رہی ہے, اتنا اس کا 10واں حصہ بھی دین سیکھنے پر نہیں محنت ہو رہی. جبکہ جتنی دل ہے آپ اونچی مسجدیں بنا لیں, جتنی دل ہے خوبصورت مسجدیں بنا لیں, جتنی دل ہے سہولتوں والی بنا لیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ کھجور کے پتوں والی مسجد کے برابر کوئی نہیں ہو سکتی. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلی دفعہ اس کو رینوویٹ کیا تھا, مسجد نبوی کو. پہلے کیا تھے؟ کھجور کے تنے تھے, اس کے اوپر کھجور کی ٹہنیاں تھی, چھت تھی, بارش آتی تھی تو چھم چھم بیچ میں سی نیچے. صحابہ نماز پڑھتے تھے اور پیشانی پر کیچڑ لگ جاتا تھا. سبحان اللہ. اللہ اکبر, اللہ اکبر, لا الہ الا اللہ واللہ اکبر. تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھجور کے تنے کے وہ تراش کے خوبصورت ان پر نقش کاری کر کے پہلی دفعہ وہ پلر لگوائے, تو صحابہ نے اختلاف کیا تھا کہ وہ بہتر ہے پہلے والی. تو مقابلے پر جتنا دل لے کر لے, پوچھا جائے گا تیرا طرز زندگی کیا تھا, وہ اسلام کے مطابق تھا یا نہ. حساب اس کا ہے, حساب تیری بڑی کوٹھی کا نہیں ہے, بڑے بینک بیلنس کا نہیں ہے, بڑی پارٹی کا نہیں ہے, بڑی طاقت کا, قوت کا, اقتدار کا, اختیار کا, بزنس کا نہیں ہے, تیری طاقت کا, عہدے کا, ڈگریوں کا حساب نہیں ہے. حساب ہے کہ تیری زندگی دین اسلام کے مطابق تھی یا نہیں. حساب تو اس کا ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, مسلم شریف میں ہے, حدیث ہے کہ نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یجسس القبر وان یبنى علیہا وان یکتب علیہا وفی روایت وان یجلس علیہا. منع کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کس بات سے؟ قبر کو پختہ کرنے سے, اس پر کوئی بلڈنگ بنانی, اس کے اوپر کوئی سایہ, کوئی چھت, کوئی یہ, کوئی دیواریں. منع کیا. منع کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر پر چونا کرنے سے. چونا پھیرنا, اس سے پختہ ہو جاتی ہے نا. تو جو آج لپائی ہوتی ہے, قبروں کی لپائی ہوتی ہے, یہ جو بھوسے والا گارا ہوتا ہے, توڑی والا گارا ہوتا ہے, اس سے لپائی ہوتی ہے. ارے اسلام تو دعوت دیتا ہے قبروں کی زیارت کرو, تمہیں عبرت حاصل ہو, تمہیں نصیحت اور سبق حاصل ہو. لیکن آج کل کی قبر کو جا کر میں دیکھتا ہوں تو عبرت نصیحت نہیں ہوتی, ایک تجسس ہوتا ہے, کاش میری بھی قبر اتنی شاندار ہوتی. اندر میں بیٹھا شیطان اور نفس بہکاتا ہے کہ تیری بھی ایسی خوبصورت ہونی چاہیے. وہ تو حسرت کا باعث بن رہی ہے عبرت کی بجائے. اور اگر کوئی بسیدہ قبر ہوتی جس پر میں اور آپ جاتے اور ہمیں یاد آ جاتا ہے یہ بھی کوئی دنیا چھوڑ کر آ گیا, جس دنیا میں ہم ہیں یہ چلا گیا, اور ایک دن اسی طرح کی کیفیت ہماری بھی ہوگی. جب ہم دیکھیں گے کہ ایسی قبر, ایسی کیفیت ہماری ہوگی, تو دل آخرت کی طرف لگے گا دنیا کی بجائے. تو فرمایا منع کیا اللہ کے رسول نے قبروں کو
چونا کرنے سے، یہ جو لپائی ہو رہی سال کے سال، مینٹیننس قبروں کی ہو رہی، رینوویشن ہو رہی ہے، پتہ نہیں یار کیا ہو گیا ہے۔ اوپر بیل بوٹے بنے ہوئے ہیں، اوپر آیات لکھی ہوئی ہیں، اندر والے نے چاہے زندگی بھر ایک بھی نماز نہ پڑھی ہو، اوپر اس کے پورا قرآن لکھ دیا جاتا ہے۔ اگر قرآن کو گلے میں باندھنے سے کچھ نہیں نہ ہوتا، اگر گھول کر پینے سے کچھ نہیں ہوتا، اس قرآن پر عمل کرنے سے ہوتا ہے، نتیجہ نکلتا ہے۔ اوپر جتنا دل ہے قبروں پر لکھ لو، لیکن اگر قبر والے نے عمل نہیں کیا اس پر تو کوئی فائدہ نہیں دے گا وہ۔ یہ کبوتر کی طرح آنکھیں بند کرنے والی بات ہے، طفل تسلی ہے۔ 2000 قرآن کا ثواب، 5000 قرآن کا، جتنے دل لے کر لو۔ یہ ثوابوں، ان ثوابوں کے لیے قرآن نہیں ہے۔ قرآن آیا کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، یہ اللہ کے احکامات ہیں، ان کو پڑھو، سمجھو، سنو اور ان پر عمل کرو، اس کے لیے آئی اللہ کی کتاب۔ اور اس کتاب کا جو استاد ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے فرمایا کہ قبروں کو چونا کرنے سے منع کیا۔ صحابہ کہتے ہیں ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، نمبر 1، نمبر قبر پر کوئی بلڈنگ بنانے سے منع کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، نمبر 2، نمبر 3 قبر پر لکھنے سے منع کیا۔ یہ جو کتبے لکھے ہوتے فلاں بن فلاں فلاں، تاریخ پیدائش، تاریخ ولادت، لکھنے سے منع کیا۔ اللہ معاف کرے، لکھنے سے منع کیا۔ اور چوتھی بات، قبر پر بیٹھنے سے منع کیا۔ نام اللہ کے رسول کا، اللہ اور رسول کا لیتے ہیں، لیکن عادتیں اور حرکتیں ساری ہندوؤں والی ہماری۔ ہمارے آباء و اجداد نے کلمہ پڑھ لیا تھا، لیکن عادتیں وہی ہماری چلی آ رہی ہیں، رسمیں وہی ہماری چلی آ رہی ہیں، معمولات زندگی وہی ہمارے چلے آ رہے ہیں۔ آج بھی کسی کے ہاتھ میں چھری ہے، کیا ہے جی؟ چلے میں ہے بچہ۔ کوئی دولہا جا رہا ہے تو ہاتھ میں تلوار ہے، کیا ہے جی؟ بس یہ بدشگونی سے بچنے کے لیے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ فرماتے ہیں اللہ کے نزدیک پسندیدہ دین، قبول دین جو ہے وہ اسلام ہے، اور اسلام ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں کے پیچھے پیچھے چلنے کا نام۔ جیسے آپ نے عمل کیا ویسے ہی امت عمل کرے، تب اسلام ہے۔ نہیں مسلمان تو ہم پہلے ہی ہیں۔ پھر دنیا میں معاملہ، یاد رہے، دنیا میں معاملہ اسلام کے حساب سے ہے، لیکن آخرت میں کا معاملہ ایمان کے حساب سے ہے۔ یہ بریک تھوڑا سا فرق ہے، یہ ذہن میں رکھ لیں۔ دنیا میں نے کہا میں مسلمان ہوں، کوئی دنیا کی طاقت مجھے جھٹلا نہیں سکتی، میرا دعویٰ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمد عبدہ، کوئی دنیا کی طاقت جھٹلا نہیں سکتی۔ لیکن آخرت کا معاملہ ایمان کے حساب سے، کیا یہ زبان والا دل میں بھی تھا یا نہیں؟ آخرت کا معاملہ ادھر کا ہے، دنیا میں زبان کا حساب ہے، آخرت میں دل کا حساب ہے کہ اندر کیا تھا۔ ہمارے تو باہر بھی کچھ نہیں ہے، اندر بھی کچھ نہیں ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام وما اختلف الذین اوتوا الکتاب، اور نہیں اختلاف کیا لوگوں نے جنہیں کتاب دی گئی تھی، اہل کتاب یعنی کہ عیسائی اور یہودی، الا من بعد ما جاءہم العلم بغیا بینہم۔ اب ان کے فرقے کیوں بنے، ان میں اختلاف کیوں ہوا؟ اللہ ہمیں سٹوری ساری بیان کر رہا ہے، ہماری نصیحت کے لیے، سبق کے لیے، عبرت کے لیے، سمجھنے کے لیے۔
کیا فرما رہے اللہ تعالیٰ کہ یہ جو یہودیوں میں فرقے بنے، عیسائیوں میں فرقے بنے، یہ کوئی علم کی کمی کی وجہ سے نہیں بنے تھے۔ آج بھی ہمارا رونا کہ علم کم ہوتا جا رہا ہے، بے شک علم کم ہوتا جا رہا ہے۔ وہ جو یہودیوں اور عیسائیوں کے فرقے بنے تھے وہ علم کی کمی کی وجہ سے نہیں بنے تھے۔ من بعد ما جاءہم العلم، علم تو ان کے پاس پورا وحی کے ذریعے نبی پر نازل ہو کے ان تک پہنچ چکا تھا۔ ان کے فرقے بنے بغیم بینہم، ایک دوسرے کے حسد کی وجہ سے۔ یہ رفع یدین کرتے میں نے نہیں کرنا، یہ بلند آمین کرتے میں نے نہیں کرنا، یہ ادھر ہاتھ باندھتے میں نے ادھر باندھنے ہیں، ایک دوسرے کی مخالفت کی۔ دین کی ریسرچ کسی نے کرنی ہی نہیں ہے کہ دین میں میرا طریقہ صحیح ہے یا اس کا طریقہ صحیح ہے۔ کون ہوتے ہم فیصلہ کرنے والے یہ فلاں کا طریقہ ہے؟ نہیں، میرے نبی کا طریقہ اگر ہے، اس کا بھی وہ ہے، میرا بھی وہ ہے، تو دونوں میرے نبی کے طریقے ہیں۔ یہ جی فلاں گروپ کا طریقہ ہے، یہ تو ان کا طریقہ ہے، یہ ان کا طریقہ، ہمارا بھئی ہمارا تمہارا ان کا کہاں ہو گیا؟ اسلام کا طریقہ چاہیے، اسلام کا، اللہ کے نبی کا طریقہ چاہیے، اس کے ساتھ کسی کا نام نہیں لگے گا کہ یہ فلاں کا، یہ میرے نبی کا طریقہ ہے۔ کوئی کرے کالے رنگ والا کرے تو وہ میرے نبی کا ہے، سفید رنگ والا کرے تو میرے نبی کا طریقہ ہے، چھوٹے قد والا کرے، بڑے غریب امیر جو بھی کرے وہ میرے نبی کا طریقہ ہے، اور وہ یہاں پہ ہی نہیں اللہ کے ہاں بھی پسندیدہ ہے۔ تو بغیم بینہم، افسوس ہے نا۔ ایک زمانہ تھا دین کے نام پر مال کو منع کر دیا گیا تھا، پھر فتویٰ آ گیا جی ضروریات کے لیے جو دین کی خدمت کرنے والے آخر ان کی بھی تو ضروریات ہے۔ متاخرین نے اس پر فتویٰ دیا کہ نہیں جی ان کا معاوضہ، تنخواہ، ان کے ٹائم کا معاوضہ، وہ جو ٹائم جو وہ آپ کو سروس دے رہے، علم دے رہے، اس کا معاوضہ تم دے ہی نہیں سکتے۔ یہ تو ان کے ٹائم کا جو 8 گھنٹے 10 گھنٹے 12 گھنٹے 24 گھنٹے وہ دین میں منہمک رہتے ہیں آپ کی سروس کے لیے، اگر وہ دنیا میں لگاتے تو کچھ نہ کچھ تو کما لیتے، اس لیے تم ان کی خدمت کرو، وہ دین کی خدمت کر رہے ہیں۔ لیکن بہت ہی خطرناک پہلو یہ نکلا کہ لوگوں نے دین کے شعبے کو بزنس بنا لیا۔ بڑی بڑی لینڈ کروزر اور پجیرو اور پریڈو میں جب چلے گئے دین والے، معمولی تنخواہوں والے، تو دین نیچے چلا گیا۔ اور وہ اس لیے نیچے چلا گیا کہ ہم نے کہا جی یہ دین والے ہیں، ارے میں بھی دین والا ہوں، آپ بھی دین والے، وہ بھی دین والے، ہم سب دین والے ہیں۔ دین کو سمجھنا، سیکھنا، پڑھنا، سکھانا میری اور آپ کی سب کی ذمہ داری ہے۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، میرے اور آپ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں تم میں سے سب سے بہترین وہ شخص ہے جو قرآن کو سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ اور قرآن کو سیکھنا ہی دین ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا دین خالص ہو تو قرآن کو پڑھیں، سمجھ کر پڑھیں، وہ آپ کے دین کو نکھارتا جائے گا۔ ایسے چمٹی سے اٹھا کر باہر پھینکے گا شرک کو، آپ کے غلط نظریات کو، مکروہات کو، ریاکاری کو، حرام کو، سب کو نکال باہر پھینکے گا قرآن پاک۔ تو فرمایا وَمَن يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ، جو اللہ کی آیات یعنی اللہ کے احکام کا انکار کرتا ہے تو اللہ پھر بہت جلد حساب لیتا ہے۔ حساب لینے میں کوئی دیر نہیں لگتی اللہ کو، یہ تو اس کا کرم ہے کہ وہ مہلت دے دے، نہ جلدی پکڑے، ورنہ حساب لینے میں پر اگر آ جائے تو پھر مہلت نہیں دیتا۔ آل عمران کی آیت نمبر 19 میں نے پڑھی، آیت نمبر 85 میں بھی یہی پیغام ہے، آل عمران کی آیت نمبر
وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا، جو اسلام کے علاوہ کوئی اور طریقہ زندگی اختیار کرے گا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، وہ قبول ہی نہیں کیا جائے گا۔ اب آپ اندازہ لگائیں، ہماری قبروں کا حساب، ہماری شادیوں کا حساب، ہمارے کاروبار کا حساب، کیا یہ اسلام کے مطابق چل رہے ہیں یا غیر اسلامی ہیں؟ یا اللہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما۔ دعا مانگتے نہیں مانگتے؟ ارے یہ بھی تو مانگو، یا اللہ نبی کا طرز زندگی نصیب فرما۔ جب نبی کا طرز زندگی مل جائے گا تو شفاعت مل جائے گی۔ قبر کے سوالوں میں آتا ہے ایک سوال، 3 سوال تو عموماً ہے نا، ایک روایت میں چوتھی بات آتی ہے، تیرا رب کون ہے؟ من ربوں کا، بندہ کہتا ہے ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے۔ ما دینوں کا، تیرا دین کیا ہے؟ ان الدین عند اللہ الاسلام، دین الاسلام، میرا دین اسلام ہے۔ ما کنت تقول فی هذه الرجل، اس ہستی کے بارے میں تیرا عقیدہ کیا تھا اس بندے کے بارے میں؟ وہ کہتا ہے یہ محمد اللہ کے بندے اور رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس وقت فرشتہ ایک کہتا ہے ہمیں پہلے ہی پتا تھا کہ تو جواب دے لے گا۔ یہ نقطہ بڑا غور طلب ہے کہ سوالوں کے جواب انہوں نے پوچھے ہیں لیکن کہہ رہے ہیں ہمیں آتے ہی پتا چل گیا تھا کہ تو نے جواب دے لینے ہیں۔ وہ کیسے پتا چلا؟ ہم دور سے آتے ہوئے بندے کو دیکھ لیتے ہیں، اچھے اخلاق والا، یہ شریف آدمی ہے، یہ شریف بچی ہے، یہ بدماش آدمی ہے، یہ 2 نمبر ہے۔ ہم اس کے چلنے کے انداز سے، اس کے بولنے کے انداز سے، اس کی حرکتوں سے اندازہ لگا کر پیش گوئی کر دیتے ہیں۔ تو قبر میں جب بندہ پڑا ہوگا تو فرشتے آئیں گے، اس کی حیات کو دیکھیں گے تو کہیں گے ہاں کیا کہنے۔ ارے سوالوں کے جواب بعد میں ہونے ہیں، کچھ پہلے ہی نظر آ جانا ہے۔ ہمیں پہلے ہی پتا چل گیا تھا کہ تو جواب دے لے گا، لیکن اس طرز زندگی کو اپنایا ہوگا۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا، اور جو بھی اسلام کو چھوڑ کر اسلام کے علاوہ کوئی طرز زندگی، شادی کا طریقہ کیا ہے اسلام میں، اور آپ جو مروجہ طریقہ ہے میرے اور آپ کے گھروں میں شادیوں کا ہے، اس میں رسم حنا ہے، رسم شیطان ہے، رسم فلاں ہے، رسم فلاں ہے، ان سب کو دیکھیں اور اسلامی طریقہ نکاح دیکھیں شادی کا کیا ہے۔ جہیز ہے، برات ہے، اتنا لشکر لے کر جانا ہے، فتح کرنے جانا ہے، کسی ملک پر قبضہ کرنے جانا ہے، اور وہاں پہ پھر فائرنگ کرنی ہے، بم چلانے ہیں۔ یہ کون سا طریقہ ہے؟ اسلامی طریقہ نہیں ہے یہ ہرگز۔ اور اللہ کہہ رہا ہے وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، جو اسلام کے علاوہ اور طریقہ طرز زندگی لائے گا وہ قبول نہیں ہے۔ اب خوشی سے موت کی طرف آ جاتے ہیں۔ بات میں نے وہیں سے شروع کی تھی کہ یہ محرم میں قبروں کی رینوویشن ہو رہی ہے، سجاوٹ ہو رہی ہے، بناوٹ ہو رہی ہے، بیلکاری بیل بوٹے ہو رہے ہیں۔ یہ کون سے دین میں ہے؟ کبھی پوچھا آپ نے علماء سے یا مولوی صاحب سے کہ جناب یہ اس کی لیپا پوتی کرنا کیا محرم میں قبر پر جانا ہے؟ ارے قبروں پر جانا تھا عبرت کے لیے، اور عبرت صرف محرم میں حاصل کرنی، آگے پیچھے نہیں کرنی۔ اور رہ گی رینوویشن والی، تو وہ تو شریعت نے منع کیا، قبر کو پختہ کرنے سے، قبر پر چونا لگانے سے، قبر پر بلڈنگ بنانے سے، قبر پر بیٹھنے سے، قبر پر کتبہ لکھانے سے منع کیا، حدیث میں آیا منع ہے۔ اور یہ جو کندھے کندھے کے برابر قبریں بن گئی ہیں، شریعت کہتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ 1 بالشت اتنی قبر اونچی ہونی چاہیے۔
میرا چھوٹا بھائی فوت ہو گیا تو میں بیٹھ گیا، مجھے عزیز و اقارب کہتے رہے جان دو ڈاکٹر صاحب جان دو، میں نے کہا یہ میری بلشت ہے، اس کے برابر کرنی ہے۔ ارے کیا اصل کام تو اندر ہو رہا ہے، باہر والا کیا ہے، چھوٹی ہے، بڑی ہے، مٹی والی ہے، چونے والی ہے، اس پر ماربل لگا ہوا ہے، اس پر ٹائلیں لگی ہوئی ہیں، اس پر گنبد بنا ہوا، کچھ بھی ہے، اوپر والا میٹر نہیں کرتا۔ اور اس سے بڑھ کر اگلی بات، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں جو ہے، علماء فرماتے ہیں کہ میت کے نیچے جا نماز بھی نہیں بچھایا جائے گا، وہ بھی ضائع ہو جانا ہے، اس نے 2 دن بعد پھٹ جانا ہے، اس نے وہ گل جائے گا۔ یہ میت کے نیچے رکھنے کی بجائے کسی زندہ کو دو، وہ اس پر نمازیں پڑھے گا، مردے کو ثواب ملے گا۔ تو میت کے نیچے اگر نہیں ہے تو اس کے اوپر جو گلاب کے پھول اتنے قیمتی ڈالے جا رہے ہیں، اس کا کیا حساب ہے؟ بزنس بنتا، ہر چیز کو مسلمانوں نے بزنس بنا لیا ہے۔ آپ نے دیکھا یہ ابھی محرم کے 8-10 دنوں میں قبرستانوں کے پاس وہ پھولوں والے ریڑیاں لگا کر اپنی دکانیں لگا کر بیٹھ گئے۔ اور اگر کرنا ہی یہ اسلامی طریقہ ہے، ٹہنی توڑو، اس کی شاخ اوپر رکھ دو، نبی کا طریقہ تو یہ ہے، ہری شاخ رکھنا۔ دین نے اس آسانی سکھائی ہے، یرید اللہ بکم الیسرا، اللہ تمہیں آسان دین دینا چاہتا ہے، آسانیاں دینا چاہتا ہے، ولا یرید بکم العسرا، اللہ تم پر تنگی نہیں کرنا چاہتا، لیکن ہم اپنے آپ کو تنگیوں میں ڈالنے پر تلے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو آسانیاں عطا فرمائے۔ آج مغرب کی نماز کے بعد درس قرآن نہیں ہوگا، میری طبیعت صحیح نہیں ہے، اللہ ہم سب کو معاف فرمائے، آمین یا رب العالمین۔